إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس و مطہر کے لیے ہے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود و مسعود ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام کامل و اکمل دین ہے، یہ صرف ریاضتوں کا دین نہیں ہے یا صرف عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہمیں عقائد و عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے اندر اچھے اخلاق کی صفات سے جو ہے وہ بہرور ہو، یہ تعلیم ہمیں دین اسلام دیتا ہے۔ اور اخلاقیات کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات ہمارے سامنے بطور نمونہ بھی موجود ہیں کہ ہماری اخلاقیات کیسی ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ اچھا اخلاق بڑے فضیلت والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اچھا اخلاق
تزید فی الاعمار او کما قال، عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے. عمر میں اضافے کا، عمر میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ طویل عمر عطا فرما دے، عمر میں برکت عطا فرما دے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کم عمر میں آپ کو وہ توفیق دے دے اور وہ کام آپ سے لے لے، وہ عبادات کی توفیق دے دے جو بڑی بڑی عمروں میں ممکن نہ ہو. اور وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. دیکھیں نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو بہت بعد میں اسلام لائے، لیکن روایات کی تعداد کی بات کی جائے تو سیدنا ابو ہریرہ نے جو روایات، جو احادیث امت تک پہنچائی ہیں، ان کی تعداد تمام صحابہ سے زیادہ ہے. ان صحابہ سے بھی جو سب سے پہلے اسلام لائے. تو یہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں عمر میں برکت کی کہ اللہ رب العالمین توفیق دے آپ کم عمری میں ہی اتنی عبادت کریں، اتنا مضبوط تعلق اپنے رب سے جوڑیں، اور ایسا اجر سمیٹ جائیں جو طویل عمروں والے بھی نہ سمیٹ سکیں. تو بہرحال ایک یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی کہ اچھا اخلاق اگر حاصل ہو جائے، اسے اپنا لیا جائے، تو اس کی فضیلت یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمر میں اضافے کا باعث بنتی. بلکہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذات کے حوالے سے نسبت کرتے ہوئے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم مجلسا، تو میں سب سے زیادہ مجھے محبوب، جس سے میں محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو میں جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور قیامت کے دن جسے یہ شرف ملے گا وہ مجلس کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، کون ہوگا؟ فرمایا کہ احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا. دنیا میں آپ کا اخلاق اچھا ہو تو آپ کو پر امید ہونا چاہیے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں. آپ وہ شخصیت ہیں جسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے گی. بلکہ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا ذکر کیا نا. قرآن کریم میں یہی اچھے اخلاق کے حاملین کو یہ خوشخبری بار بار سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. کہیں فرمایا کہ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہیں فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، کہیں فرمایا یحب المقسطین. یہ سارے اچھے اخلاق کے اوصاف ہیں. تم عدل کرو تو اللہ محبت کرتا ہے، صبر کرو تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے،
تم نیک بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ان ساری صفات کے بارے میں بار بار یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی تمہارے شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا کہ تمہارا رنگ روپ کیسا ہے، حسن و جمال کیسا ہے، تمہارے پاس مال و دولت کتنا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ان اعمال میں اگر اچھا اخلاق بھی ہے تو پھر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور آپ یہ حدیث بھی سن چکے ہیں کہ ان سے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی فضائل نہیں ہے کہ زندگی میں اگر ہماری زندگی میں ہماری شخصیت میں اچھا اخلاق آ جائے، اللہ عمر میں اضافے کی جو ہے وہ خوشخبریاں سنا رہا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں، اللہ کی محبت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اثقل میزان جو ہے ترازو میں جو سب سے زیادہ وزنی شے ہوگی، جب نام اعمال کو تولا جائے گا، فرمایا کہ یہ حسن الخلق ان بھاری ترین اعمال میں سے ہے جو قیامت کے دن میزان کو وزنی کر دے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو نصیحت کی کہ ابو ذر تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں جو بوجھ کے لحاظ سے دنیا میں بڑا ہلکا ہے، بڑا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن بڑا وزنی ہوگا۔ قیامت کے دن وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ذر کہنے لگے جی اللہ کے رسول ضرور بتلائیے وہ کون سا عمل ہے یہاں آسان ہے اور وہاں وزنی ہو؟ فرمایا علیک بالتقوی و حسن الخلق، تو پھر تقوی کو لازم پکڑ لو اور اچھے اخلاق کو لازم پکڑ لو۔ یہ قیامت کے دن بھاری عمل ہوگا، معمولی عمل نہیں ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ عمل بتلائیں جو جنت میں داخلے کا باعث بن جائے۔ کون سا عمل ہے جو انسان کی زندگی میں ہو تو انسان جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے اسی عمل کا ذکر کیا کہ یہ تقوی حسن خلق یہ وہ عظیم ترین عمل ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا باعث بنیں گے۔ پھر آپ سے سوال ہوا اللہ کے رسول اس طرف بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، یہ انسان کی زبان اور اس کی شرمگاہ، یہ دو ایسے آلے ہیں کہ ان سے انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو آپ کے سامنے یہ فضائل آئے اچھے اخلاق کے
اور نمونہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو قرآن کریم نے پیش کر دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا خود اعلان ہے، خود گواہی ہے، گواہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے عظیم اخلاق والے، بڑے عظیم اخلاق، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا عظیم الاخلاق ہونا یہ اللہ کی طرف سے خصوصی ایک رحمت قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں الفاظ ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے بڑا نرم بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی، ترشی، تلخی ہوتی، تو یہ جو آج آپ پر اپنی جان قربان کرنے والے صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں تو صحابہ پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہ دیں، یہ وہ صحابہ جو آپ کے پسینے تک کو محفوظ کرنے والے، آپ کے منہ مبارک تک کو محفوظ کرنے والے، دل و جان سے آپ سے محبت کرنے والے، اگر آپ کا اخلاق سخت ہوتا تو یہ آپ کے قریب نہ رہتے، یا آپ کے قریب بھی نہ بھٹکتے۔ قرآن کریم کے الفاظ، کیسے اچھے اخلاق والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ کہا کہ پورا قرآن یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تو ہے۔ جن اخلاقیات کا درس آپ کی شخصیت سے ملتا ہے، دنیا میں اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیں جس شہر مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، 40 سال نبوت سے پہلے، نبوت مل جانے کے بعد انتہائی مشکل 13 سال، کہ عبادت کریں تو اونٹوں کی اوجڑیاں ڈال دی جائے، رستوں میں آپ کو پریشان کیا جائے، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے، زخمی کیا جائے، لہو لہان کیا جائے۔ یہ کیفیت ہے 13 سالہ دور کی، حتیٰ کہ فیصلہ مشاورت کر لی کہ اب نبی علیہ السلام کو شہید کر دیتے، اور پھر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کرتے وقت بیت اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن مکہ والوں نے تکلیفیں اتنی دی ہیں، اذیتیں اتنی دی ہیں، مجبور اتنا کیا ہے کہ آج اس عظیم شہر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر چند سال بعد اللہ رب العالمین نے جب ایک فاتح بن کر کہ اس مکہ کے لوگ جنہوں نے درمیان کچھ چند سالوں میں آپ سے کئی جنگیں کی، دونوں اطراف کے کئی لوگ شہید بھی ہوئے، بالآخر وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ رسول کریم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے، فتح مکہ کا موقع ہے، جس کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوک در جوک اب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہ مخالفین جن کو
اللہ کے رسول اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کب کب، کیسے کیسے تکلیفیں دی، لیکن آج عام اعلان کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، آج سب کو عام معافی۔ اس سے بڑی کوئی مثال ملتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے بعد ایک اعرابی اور دیہاتی شخص نے نبی علیہ السلام نے جو چادر پہنی ہوئی ہے اس چادر کو زور سے کھینچا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتنی زور سے کہ آپ کی گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے کھینچنے کی وجہ سے، اور کیا رہا ہے کہ آپ کو جو یہ اللہ نے مال غنیمت دیا ہے ہمیں ہمارا حصہ دیں۔ اور منظر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا؟ آپ کا وہ روشن اور تابناک چہرہ ویسے ہی چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں اور اپنے ایک صحابی کو حکم دے رہے ہیں کہ اسے دے دیں۔ اندازہ لگائیے کیا عظیم ترین یہ مثال ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، ایک دیہاتی نے معلوم نہیں تھا مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ تو جیسے چڑھ دوڑے ہو نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا، فرمایا کہ اسے فارغ ہو جانے دو۔ وہ شخص فارغ ہوا، آپ نے اس کو نہیں دوسرے صحابہ کو حکم دیا کہ اس پر پانی لا کر بہا دو۔ دوسرے صحابہ نے لا کر پانی اس پر انڈیلا، اس کو بہا دیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، بیوت اللہ ہے، یہ اس کام کے لیے نہیں بنائے گی، لا یبنى لہذا، یہ تو اس لیے بنی ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، یہاں نماز قائم ہو، یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ یہ مسجد تو اس لیے بنائی جاتی ہے۔ اس اچھے انداز میں اسے سمجھایا کہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے اللہ صرف آپ پر رحم فرمائے اور مجھ پر رحم کرے، یہ تو مجھے مارنے لگے تھے، ان پر نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس کے اس جملے پر مسکرا رہے ہیں، حتیٰ کہ کھلکھلا کر ہنسنا کہ سائڈ کے دانت بھی نظر آئیں، اور فرمایا لقد حجرت واسع، تو نے اللہ کی اس وسیع رحمت کو جو صرف مسلمانوں پر نہیں انسانوں پر سارے خواہ و کافر ہو، اللہ کی رحمت کا ایک حصہ کافروں سے بھی جڑا رہا۔ اللہ کی وسیع رحمت تو جانوروں اور دیگر مخلوقات پر بھی ہے، اتنی وسیع رحمت کو تو نے صرف 2 افراد تک محدود کر دیا۔ تو یہ آپ کی اخلاقیات ہے جو جس کا ہر صفحہ بڑا ہی روشن ہے، بڑا ہی تابناک ہے اور بڑا ہی سبق آموز ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت زندگی کو دین اسلام نے رکھ دیا کہ لیں جی، چیک کریں، مطالعہ کریں۔ یہ تصور نہیں ہے۔ اب ذرا دوسرا زاویہ دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ اچھے اخلاق کی حیثیت ہے، یہ اہمیت ہے۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، کون مسلمان ہے؟ مسلمان سے مراد کامل اکمل مسلمان۔ فرمایا کہ وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے
تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا اسلام، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر ایمان کے لفظ بھی ہیں۔ اس چیز کا نام اسلام ہے۔ اگر آپ فرائض میں مکمل ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا جو حقوق اللہ کا تعلق ہے وہ کامل و مکمل ہے، لیکن بندوں کے ساتھ آپ کی اخلاقیات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر سن لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اطلاع دی گئی، بڑی نیک خاتون ہے، عبادات نیکیاں سے پوری زندگی بھری ہوئی ہے، لیکن اخلاق کی ایسی بری عورت ہے کہ پڑوسی بہت پریشان ہے، بہت تنگ ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دخول جنت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، عبادات اور عقائد کی صورت میں اللہ کا حق، اور اخلاقیات کی صورت میں لوگوں کا حق۔ جہاں یہ کمی کوتاہی آئے گی معاملہ بڑا خراب، اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو پیش کیا ہے سیدہ فاطمہ کے سامنے، اپنی پھپھی کے سامنے، صفیہ کے، فرمایا کہ انقذی نفسک من النار لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ دنیا میں اگر کوئی تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو پوچھ لو، جہنم سے اپنی جان کو خود بچانا پڑے گا، دنیا میں نیک عمل کر کے، اچھے اخلاق اپنا کر خود بچانا پڑے گا، آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں اپنی بیٹی فاطمہ سے جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں، معمولی کلمات ہیں، میسج تو اصل ہمارے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیوں ان عظیم ترین شخصیات کو یہ واشگاف الفاظ میں فرمایا ہے، کھلے لفظوں میں یہ بات کہہ دی ہے، اور پھر آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے، قیامت کا دن ہوگا، آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں مفلس، کلاش، غریب وہ ہوتا ہے کہ من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، وہی غریب ہے۔ فرمایا کہ اللہ تو مال و دولت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے نا، قیامت کے دن غریب کون ہوگا؟ فرمایا میری امت میں قیامت کے دن غریب وہ ہوگا جس کے بارے میں گویا کہ جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اتنے نامہ اعمال میں نیکیاں کہ بس اب جنت میں داخل ہونا جیسے یقینی ہو، لیکن اب اس کے ساتھ عدل کا معاملہ یہ کیا جائے گا کہ ایک طویل قطار آ جائے گی ان لوگوں کی جن کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہ تھے، کسی کا اس نے خون بہایا، کسی کو اس نے زخمی کیا، کسی کو اس نے پریشان کیا، کسی کو اس نے مارا، زبانی تکلیف دی، گالی گلوچ کیا، فحش گوئی کی، الزام تراشیاں کی، اس کی غیبتیں کی، جو کچھ کیے، آج یہ بدلہ کس صورت میں چکائے گا؟ نیکیوں کی صورت میں، نیکیوں کی صورت۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ آخرت کے دن نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، ایک دن کھڑے ہو گئے، اعلان کیا میں نے تم میں سے جس کسی کو کوئی تکلیف دی ہے وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے، وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے، میں تیار ہوں، آج کھڑا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک دفعہ مجھے مارا تھا۔ صحابہ کی تو جیسے نظریں پتھرا گئی ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے،
شخصیت و محمد رسول اللہ کی، اور کسی کو پریشان کیا ہو، کسی کو مارا ہو، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مارا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے اپنا بدلہ لے رہا ہو. کہا اللہ کے رسول لاٹھی سے مارا تھا، اسے لکڑی تھما دی گئی. کہا اللہ کے رسول جب مارا تھا میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، عدل کرنا ہے تو پورا ہونا چاہیے. دنیا کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا کہ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر سے پردہ ہٹایا ہے، کپڑا ہٹایا ہے. آؤ آج بدلہ لے. یہاں رکیں ذرا اور لمحے بھر کے لیے سوچیں، کیا زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ میرا آیا کہ میں نے کبھی اپنے والد کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہو؟ ابو جان بڑی آپ نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، آج کمر جھک گئی، آج آپ کے بال سفید ہو گئے، پتہ نہیں آپ کی میں خدمت کر پا رہا ہوں کہ نہیں، حق ادا ہوا ہے کہ نہیں، مجھے معاف کر دیں. کبھی اپنی والدہ سے معافی مانگی کہ میری ذات سے آپ کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف تو نہیں، یا کبھی اپنی اولاد سے آپ نے ذکر کیا بحیثیت والد بیٹا کوئی آپ کا حق میں نے کوئی مارا تو نہیں. کبھی اپنے بھائیوں سے آپ نے ذکر کیا جو آپ کے زندگی کے دوست یار احباب ہیں، کبھی ان سے آپ نے یہ بات ذکر کی ہو؟ اور اگر نہیں تو یہاں کی یہ شرم، یہاں کا یہ دل کا کبر آپ کو آخرت کے دن بہت پریشان کرے گا، بہت پریشان کرے گا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ صاف ہو، پھر یہاں یہ شرم توڑیں، یہاں یہ جو ایک کبر ہے، تکبر ہے، اس کو توڑیں اور پیش کریں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے. کیا مجھ سے بدلہ چاہیے؟ میں آج حاضر ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کیا ہے ہمیں سمجھانے کے. نبی اسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ صحابی قریب آیا اور اس نے لکڑی پھینکی اور آپ کو پیچھے سے چمٹ گیا، آپ کی کمر کو بوسہ دیا. کہا اللہ کے رسول آپ رحمت للعالمین پیغمبر، مجھے معاف کر دیں، میں نے صرف یہ برکت سمیٹنے کے لیے، یہ سعادت سمیٹنے کے لیے یہ حیلہ کیا ہے، ورنہ آپ کے بارے میں تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جنہیں نبوت سے پہلے ہی اہل مکہ صادق و امین کہتے ہیں. تو بہرحال وقت اجازت نہیں دیتا، بات کو سمیٹتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا. لوگ جتنے مظلومین ہوں گے اس کی نیکیاں سمیٹ لیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں. وہ دنیا کے جن کو اس نے کسی بھی قسم کی اذیت تکلیف اور پریشانی دی تھی ابھی موجود ہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن عدل ہوگا. کیسا عدل کرے گا؟ اب ان کی برائیاں اور گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. ان کے گناہ ہلکے ہوئے وہ جنت میں، اور یہ جو بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن آج نیکیاں بانٹ کر مزید گناہ لے کر جہنم میں جا رہا. فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس، غریب ترین آدمی، کلاش ہے نا. کوئی ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، راتوں رات اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہو اور وہ آسمان سے جیسے زمین پر آ گیا ہو، دنیا اس کو کہتی کلاش ہو گیا. فرمایا کہ یہ بھی بڑی نیکیوں کی بڑی فراوانی لے کر آیا تھا، بڑی نیکیاں تھیں، بڑا ذخیرہ تھا نیکیوں کا، لیکن پل بھر میں کلاش ہو کر جہنم میں جا. اس سے بڑا کوئی غریب ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پر ان لوگوں کو اس حوالے سے زیادہ فکر کرنی چاہیے جنہیں اللہ توفیق دے کہ جو فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اللہ کے گھروں میں موجود ہے.
نمازوں میں آ رہے ہیں, روزوں کی اللہ توفیق دے رہا ہے, اللہ کی رحمت سخاوتیں چل رہی ہیں, لیکن اس حوالے سے اگر انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی, کوئی فکر نہیں کی, تو انہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ نیکیاں کن کے لیے کر رہے ہیں, ان کے لیے جن پر وہ ظلم کر رہے ہیں. یہ نیکیاں کیا ان کے لیے کر رہے ہیں جن کی وہ غیبتیں کرتے ہیں؟ یہ نیکیاں کیا ان کے لیے کر رہے ہیں جن پر وہ الزام تراشیاں لگاتے ہیں؟ یہ نیکیاں کیا ان کے لیے کر رہے ہیں جن کے مال غصب کر بیٹھے ہیں؟ یہ نیکیاں کیا ان کے لیے کر رہے ہیں جن کو آپ بازاروں میں جا کر دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں؟ اگر ان کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا کلاش کوئی نہیں. اس حوالے سے فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دین بڑا مکمل کامل دین ہے, اور اس کا یہ حسن ہے, اس کی یہ خوبی ہے کہ اس میں اخلاقیات کی بھی پوری مکمل تعلیم موجود. وقت اجازت نہیں دیتا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت ولی انیب. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آج کی گفتگو میں اچھے اخلاق کے فضائل اور نمونے کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کچھ نمونے پیش کیے گئے, اور اس کی روشنی میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام ساتھیوں کو پھر یہی نصیحت کرتا ہوں, قرآن و سنت کا یہی پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے اخلاقیات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. اس وقت مسلمانوں کی جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کمی, جس کی طرف بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی اخلاقیات جو اسلام نے انہیں اخلاقیات دیں اس سے بہت دور چلے گئے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں. آج صدق و امانت اور دیگر جو خصائل جو صفات اسلام نے دیں ہم ان سے بہت دور چلے گئے ہیں. اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں معاف فرما دے, ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. نیکیوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ رب العالمین درگزر فرمائے. ہمارے مرحومین جن کا خاتمہ بالایمان ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمیں جو ہے ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. آخرت میں ہمیں پیارے رسول کی شفاعت اور آپ کا ساتھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.